ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے نجات پا گئے، فلاح پا گئے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ غیر مومن کافر نجات نہیں پا سکتا۔ اخروی کامیابی کے ساتھ کافر کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اخروی کامیابی کے لیے ایمان سب سے اہم چیز ہے، اور جسے یہ دولت مل گئی آخرت کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا، اور اگر ایمان سے محروم رہا کتنی بھی زیادہ دنیا میسر آ گئی، آخرت کی خیر اور بخشش کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ رب العزت جل وعلا نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کافر اور راہ خدا سے روکنے والے ان کے سارے اعمال اکارت جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو کیا ہے یہیں اس کا فائدہ میسر آ جائے گا، کوئی تعریف کر دے گا اور دنیا میں کوئی رتبہ درجہ مل جائے گا، آخرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ پھر نماز کا تذکرہ فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ خوش قسمت جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ڈر اور خوف انہیں ہوتا ہے، وہ نماز توجہ سے، انہماک سے، خشوع سے، خضوع سے، دل لگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس توجہ کی تعلیم حدیث میں یوں بھی دی، جس میں احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، فرمایا اگر یہ تصور پختہ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، فإنہ یراک، یہ تو خیال کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو فضولیات سے بچتے ہیں، لغو کاموں سے بچتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، صلاحیتیں تھکاتے نہیں بلکہ کام کاج میں لاتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے کچھ آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ لغو سے، فضولیات سے اسلام نے بڑا سختی سے روکا۔ زبان کا ہر کہا ہوا جو ہے تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ رقیب جو ہے وہ عتید ہے، تیار ہے، اس نے لکھ لیا ہے اور اس کا حساب وہ ہوگا۔ پھر چوتھی بات فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، مال کو صرف جمع ہی نہیں کرتے، مال کو صرف اور خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، حق اللہ کو اور حقوق العبد کو اس میں سے نکالتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ایمان کے بعد، نماز کے بعد اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا 5ویں آیہ مبارکہ میں والذین ھم لفروجہم حافظون، فرمایا ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے، حرام کاری کا حصہ نہیں بنتے، وہ زناکار نہیں ہوتے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حفاظت اور حصار کی بنائی ہوئی دیوار کو پھلانگتے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے کہ انہیں غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اللہ نے انہیں بیویاں دی ہیں یا لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، اپنی بیویوں کے پاس جانا اس میں ملامت نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا
کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ اس پر بھی اجر رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس پر بھی اجر؟ فرمایا ہاں، اگر حرام کاری کرے تو اس پر گناہ ہے، تو جیسے حرام کام پر گناہ رکھا ہے ایسے حلال کام پر اللہ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے، کسی سے دوستی قائم کرے، کسی سے ناجائز تعلق قائم کرے، کسی پر مال خرچ کر کے اسے برائی کی طرف دعوت دے، فرمایا یہ سارے کے سارے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، اور حد سے بڑھنا اللہ رب العزت جل وعلا کو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ کامیاب مومن ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کا پاس اور رعایت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، پھر اس بات کو دہرایا، پہلے خشوع کا تذکرہ کیا صلوات میں، اب فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، انہیں ادا کرتے ہیں اور انہیں محفوظ بھی کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، شیطان کا حصہ اس میں نہیں رکھتے، وہ رحمان کی خاطر رحمان کی بندگی کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم الوارثون، فرمایا یہ ہی وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔